میں इंशाल्लाह ताला अच्छा। अगले जो है वो अपनी मैं सालिया साहिबा की तरफ आती हूँ, और मुझे आपके वो देख के ना वो आयत याद आती है कि वो फसीरु फिल अर्दी फयंजुरु कैफ़ काना, यानी ज़मीन में चलो फिरो, सैरो सियाहत करो। तो माशाल्लाह मैं समझ रही थी कि आप इंडिया आ गई हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से दुबई चली गई हैं, फिर अब माशाल्लाह आप घूमती रहती हैं, तो ये आप इस पे भी रोशनी डालिएगा कि जो आप मुख्तलिफ ममालिक में जो आप जाती हैं और वहाँ के जो कल्चर है, चाहे रिलीजन को आप किस तरह से देखती हैं कि वहाँ के लोग, या आपने वहाँ पे रमज़ान भी गुजारा, चाहे ईद वगैरह की जो चीज़ें हैं, तो अपने मुल्क से चाहे मैं यानी अपने एक दीनी मतलब उसमें कैसे देखती हैं आप, उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगी, और भी आपके जो जी भी बच्चे मतलब तासुरात अस्सलाम हैं वो भी बयान वालेकुम। करें। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने ये प्रोग्राम वही हम लोगों आकुम। के लिए बनाया और हमें कुछ इजहार करने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। जैसा कि हम सूरह आराफ आयत नंबर 26 का मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ। ऐ औलाद आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया, तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और मोजिब जीनत भी है, और तक़वे का लिबास है, ये इससे बढ़कर है। तक़वे का लिबास इससे बढ़कर है, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। जैसे कि बाजी ने बताया, वाकई में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे औलाद के जरिए उनके रिज़्क़ जहाँ नाजिल हुए उसके जरिए हमें काफ़ी दुनिया में घूमने का, मैं खुद भी 25 साल सऊदी अरबिया में रही और माशाल्लाह। उसके बाद बच्चे बाहर के मुल्कों में चले गए तो जाने का मौका मिला। मैंने बहुत कुछ देखा। मैं इंशाल्लाह वही है कि बहुत शॉर्ट में मुझे जो है आपको बताना है और इस आयत पे भी रोशनी डालनी है। तो औलाद आदम के लिए अल्लाह ताला ने लिबास के दीगर मकासद के साथ सबसे अफजल और सबसे बेहतर लिबास तक़वे के लिबास को फरमाया है। वो जिस तरह लिबासुत लिबास हमें तक़वा पोशीदा ज़ालिका जिस्म खैर, के बिल्कुल। जी, जिस तरह पोशीदा जिस्म के हिस्सों की हिफाजत करता है, लिबास ज़ेब व ज़ीनत भी देता है। और ज़माने जाहिलियत में लोग बरहना होकर तवाफ़ काबा करते थे। अहले अरब शैतान के अग़वा और अज़लाल में मुब्तला थे। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी बहकाया। ये बिरहंगी शैतान का पहला फितना था, जिसमें मर्दों से ज़्यादा औरतों पर इस फितने का बहुत बड़ा असर पड़ा। आइए अगर हम मौजूदा मुआशरे का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि लिबास का असल मकसद खो दिया गया। ज़ेब व ज़ीनत और जिस्म की हिफाजत ने बरहना, बेहयाई और बेशर्मी की जगह ले ली, और असल मकसद जिसको लिबासुत तक़वा ज़ालिकल खैर कहा गया है, इसका तो नामो निशान ही बाकी ना रहा। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए दराजात बुलंद करने और जहन्नुम की आग से रिहाई पाने के लिए रमज़ानुल मुबारक का पाक व मुक़द्दस महीना हम पर साया फ़गन किया, ताकि इससे मुस्तफ़ीज़ होकर हम आखिरत के घर को संवार लें, इसी तरह एक दिन ईद का रखा, वादे का दिन, खुशी का दिन, जिसमें हमें दायरे इस्लाम में रहकर बेहतरीन लिबास, खाने, खुशियाँ और अपने रिश्तेदारों, दोस्त और अहबाब के साथ मिलकर उसे मनाने का पूरा हक दिया गया। दिलों को बुग़्ज़, कीना, कदूरत से पाक कर कर ईद पर गले मिलकर तज़किये नफ्स करना, मगर ये खुशी, ये बहारें अल्लाह ताला की रज़ामंदी के साथ हों। मोमिन का गम, खुशी सब वो अपने खालिक़ हक़ीक़ी और सुन्नत नबवी पर अमल करके खुशियाँ मनाता है। ऐसा लिबास जो तकब्बुर से महफूज रखे, जो हमारी जिस्मों की हिफाजत करे, और मुत्तक़ी परहेज़गारों का लिबास सब लिबासों से बेहतर लिबास मतलब खौफ खुदाबंदी है, बिल्कुल। जिसमें ईमान और आमाल सालिहा सब दाखिल है। मैं इस वक्त दुबई में मुकीम हूँ। यहाँ ईद सईद की खुशियाँ बहुत बेहतरीन अंदाज में मनाई गई। मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक बड़े मैदान में जमा हो गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े, बच्चे, जवान सब जो है एक मैदान में जमा हो गए थे और आपने नमाज ईद जमा की। तो इन ममालिक में, गल्फ जितने भी ममालिक हैं, इन सब में ये एहतमाम किया जाता है कि हर मस्जिद में जो है
عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے عید کی نماز کے لیے کھلی جگہ پر سب جمع ہو گئے۔ تکبیرات کی لگاتار آوازیں کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ سبحان اللہ، اتنا سبحان اللہ، پیارا منظر تھا، دور دور تک مائک کو پر تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، پوری تکبیریں، اور دل کو اتنی تسکین دے رہی تھی کہ یہاں سبحان اماراتی، اللہ، سعودی، جارڈن، لیبیا، سیریا، مختلف ممالک کے لوگ، انڈین، پاکستانی، سب خواتین بہت زیادہ زیب و زینت کے ساتھ موجود تھیں۔ نماز عید ادا کی گئی صبح 6:30 بجے، پھر تحفوں اور ہدایات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بے شمار انواع و اقسام کی چاکلیٹ، ٹافیاں تقسیم ہوئیں۔ بچوں کی مسرت دیکھنے کے لائق تھی۔ یہ نماز میں بھی اور بعد کی تکبیرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک قسم کا خوشی جسے کہتے ہیں عید کی اصل خوشی جو ایک ہے ہمیں ماحول، جی نصیب بالکل، ہوئی الحمدللہ۔ لیکن جیسا کہ باجی نے کہا کہ کیا منظر، کیا چیز تھی، تو واقعی میں دیکھو یہ تو ہے کہ ہم ہندوستانی اور پاکستانی، ہم قرآن کو الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم قرآن کو سمجھنے سے، جس طریقے سے باجی نے یہ کلاس الحمدللہ ہوا اور ہم اس سے کچھ آیات کا ترجمہ، ان سب چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی کامیابی، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ لیکن قبول یہاں فرمائے پر عزیز۔ ان لوگوں نے جو ہے قرآن کو، عربک زبان تھی ان کی، اور جو ہے انہوں نے سمجھا ہے، تو جب تراویح کے اندر جب پڑھا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہی تراویح پڑھنی ہے 20 8 تراویح، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن المالک یوم الدین، اس طرح نہیں۔ ان لوگ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نا ورتل القرآن ترتیلا، اس ماشاء کا اللہ، پورا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ سورہ مزمل میں جو ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، تو مطلب الفاظ جو ہے وہ دل صاف میں صاف اتر ہوتے ہیں جاتے بالکل، ہیں۔ اچھے، جیسے کہ ایک بار جو ہے انہوں نے سورہ یاسین، اور میرے ساتھ اتنا اچھا اتفاق ہوا یہ کہ سورہ یاسین میں نے فجر میں تلاوت کی، اور پھر میرا دورہ قرآن چل رہا تھا، اس دن 23واں سپارہ شروع ہو گیا، اس میں بھی سورہ یاسین تھی۔ پھر میں جو قرآن گھر میں پڑھ رہی تھی، اثر میں نے سورہ یاسین پڑھی، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ میں مسجد پڑھی تو مولانا اللہ، صاحب نے بھی اس دن جو ہے سورہ یاسین تراویح میں تلاوت کری، تو بہت میرا دل اس بات کو لے کے خوش تھا۔ لیکن وہ جب اس آیت پر پہنچی، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد، انہوں نے کم سے کم 5 بار اسے دہرایا، یا اللہ، حسرتن علی العباد، کہ تم نے جو ہے دین کو مذاق بس بنا لیا، ہم نے تمہارے پاس رسول ایسے بھیجے لوگوں پہ حسرت، اور اللہ، نشانیاں بھیجی اپنے تمنوں سے، کھیل اور تماشا بنا لیا۔ تو یہ حسرتن علی العباد کو مجھے ایسا لگا کہ مجھ سے مخاطب ہے، آپ کو لگے گا آپ سے مخاطب ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بے بس شک، ایک تھوڑا سا وہ تھا تجربہ میرا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، دیکھیے شر اور خیر تو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ بالکل، یہ دبئی ایک ایسی جگہ ہے، یہاں پر ہر طرح سے شر کے پورے پورے راستے کھلے ہوئے ہیں، عورتیں بہانہ بھی گھوم رہی ہیں، عورتیں بال کھول کر بھی گھوم رہی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں جو بالکل مطلب اڑیا لباس پہنی ہوئی ہیں، اور انہوں نے چوغا لمبا سا پہنا اور نماز ادا کری، باہر نکلے تو پھر انہوں نے بال کھولی۔ بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے کیا اعمال ہیں، کس کی کیا چیزیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب ہدایت پہ کو جو رکھے، ہے اللہ خیر ہدایت کی طرف مائل کرے اور انشاءاللہ خیر تعالیٰ، کی طرف لے کر جائے۔ بس میں اتنا ہی اپنا تجربہ جو ہے وقت کو، اور بہنوں کو بھی وقت دینا ہے، تو اس کے لیے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتی۔ تو ٹھیک ہے باجی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اب نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آؤں گی نشاط صاحبہ کی طرف۔ ایک شعر مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، یہ زندگی، یہ خوشیاں، یہ لذتوں کا سرور، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو نشاط واقعی صاحبہ، میں بالکل صحیح بات ہے، مکان ضرور ہے۔ بالکل دھوکے کا کہانی میں تو سامان ہے، دنیا ویران سی نظر آتی ہے۔ السلام بالکل۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ باجی، آپ کا یہ پروگرام وعلیکم رکھا السلام اور ورحمۃ اللہ آپ نے وبرکاتہ۔ وقت نکالا اور ہم لوگوں کو بہت سی بالکل، چیز یہ جیسے سیکھنے عید کی کا ایک بھی۔ ملاقات مجھے مطلب آپ لوگوں سے جی جی سب کے جی ساتھ جی، ایسے خوشیاں تو جیسے نا، نہیں مل سکتے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی جی، ہماری خوشیاں جڑ گئی ہیں کہ اس پہ ہی خوشی ہم جڑ اکٹھے گئی، جی ہوتے ہیں، جی تو دل کو تشفی ملتی ہے، اور ایک دوسرے کی آواز سن کے ایک دوسرے سے مطلب لگتا ہے کہ ایک سکون سا اتر جاتا ہے کہ اللہ جی نے اپنی جی کتاب پہ باجی ہی ہمیں جوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے جی، ساتھ اس پہ استقامت دے، ہم سب کو قبول بھی ہمیں فرمائے یہ سب سے۔ جی جی، یہ ساتھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دنیا میں ہے، ہم لوگوں کے قرآن کے جو ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ محشر میں وہاں بھی ہمیں تک ہم لوگوں کو ساتھ خیر کے رکھے ساتھ اکٹھا فرمائے، اور وہاں اکٹھا کرے حشر کے میدان میں اللہ انشاءاللہ تعالیٰ، تعالیٰ انشاءاللہ خیر کے تعالیٰ۔ ساتھ۔
ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، جی ومل بسم اللہ۔ حیات الدنیا الا متاع الغرور. تو یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکا ہے، یہ دھوکے کا زمان ہے. یہ دھوکا کیسے ہے؟ یہ دنیا جو ہے، جو جو عیش و عشرت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو سامان جو دیا ہے، وہ جو کافر کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے اور اس کو یہ نہ دیکھ کے پگھلے نہیں، اور اس کو ہم دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ ہاں وہ بہت بہتر ہے. نہیں، ہم جو جمع کر رہے ہیں آخرت لیے، جو ہم نے جو سامان جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ذخیرہ کر رہے ہیں، وہ دنیا سے بہت بہتر ہے. جی ہو ایک خیر جگہ اور مما اللہ یجمعون سے تعالیٰ ہی بتا، شروعات کی ہے ہم نے آج کے سیشن کی. آیات جو تھی نا سورہ یونس کی کہ فبذالک جی باجی، فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جی انشاءاللہ کنٹینیو کریں. یجمعون. جی، تو اس میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بالکل مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو جو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، بہت زیادہ پائندہ تر ہے. اور فرمایا وما اوتیتم من شیء فما متاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقیٰ. اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، جو اللہ کے پاس وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کہ دنیا کی چیز وہ بھی ہمیں ایک دم ترجیح، مطلب کہ ایک دم بائیکاٹ کر دینا ہے، دنیا سے ایک دم الگ ہو جانا. نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول جس طرح سے ہمیں دنیا میں رہ کے اب جو سنت کے طریقہ کو، غم کو کرنے کا، خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، اس میں دائرے کے اندر رہ کے سنت طریقے سے ہم کو دنیا میں بھی چلنا ہے. بچوں کو ایسا نہیں کہ ساری چیز سے کاٹ دیں. تو بچے کیا ہوتے ہیں کہ نہیں آپ تو بالکل ایک دم یہ نہیں کرتی ہیں، وہ نہیں جی کرتی ہیں، تو ہمیں درویشی، ہاں ویسا درویشی تو بھی خیر نہیں منع ہی ہے، بننا. دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ رہبانیت اور یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے. اصل میں اسی میں رہ کے نہیں ہے. اور وہ جی، آخرت کو مطلب حاصل کرنا کھیتی ہے اصل میں یہی. جی بالکل آپ نے صحیح کھیتی ہے. جی، تو اسی میں رہ کے ہمیں دنیا ہی کی زندگی میں رہ کے آخرت کے کھیتی میں کمانا ہے، کھیتی کو کرنا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کو اچھا دیکھتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی. کسی چیز سے بہت انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتی. کسی چیز کے بارے میں برا سوچتا ہے، حالانکہ وہ بری نہیں ہوتی. تو یہ دھوکا ہے، ہم نے دھوکا کھایا ہے، کیونکہ ہم نے چیزوں کو ایسا دیکھا ہے جیسی وہ تھی ہی نہیں. آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، کانوں پر پردہ پڑ جاتے، دل سے سوچنے کے قابل نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، چیزوں کی حقیقت ویسی دکھا اللہ جیسی وہ ہے، تاکہ ہم کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں. متاع الغرور جو یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں بڑا بننا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکا ہے. خواہشات دھوکے کا سامان ہے، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے. انسان اللہ کے نافرمانوں کو خوشحالی میں دیکھ کر غمگین نہ ہو. کبھی نعمتوں کا ملنا ڈھیل ہو جاتا ہے، کبھی نعمتوں کا چلے جانا آزمائش ہوتی ہے. انسان کو ایسی صحبت، ایسے لوگ، ایسے دوستوں اور ایسے افراد سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کی سوچ کو منفی کر دیں، اس کی سوچ میں خلل ڈالیں، دنیا کے فائدے جانتے ہو آخرت بھولے ہوئے ہوں. لیکن ہم نیک لوگوں کی صحبت اور دنیا اور آخرت کا شرف باز ہیں، عزت کا باز فائدہ کی چیز ہے. تو ہمیں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے، جو ہمیں دین کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز سے بچائے جو دنیا کی شر ہے، اور ہر وہ چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز بہتر ہے. تو ٹھیک ہے باجی، اس میں جو بالکل کمی بالکل ہے اس کو آپ پورا کر دیں. بالکل بالکل. دنیا کی جو زندگی ہے نا، مطلب انسان سمجھتا ہے نا کہ جو اللہ کے نافرمان اللہ تعالیٰ وہ کیوں عطا کرتا ہے نا. اسی علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے شانوں پہ اور برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. یعنی تو جو غیر قومیں ہیں ان کے اوپر تیری اتنی رحمتیں ہیں اور بیچارے مسلمان پریشان حال ہیں. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ بلوناہم بالحسنات والسیئات، یعنی یہاں کی ہر چیز آزمائش ہے. اگر اچھائیاں ہیں نا
تو وہ بھی आजमाइशी हैं। वो सूरह फजर में जो है कि उनको मतलब जब अल्लाह ताला नेमतें देता है और आजमाता है तो कहता है कि अल्लाह ने मुझे मतलब बहुत नवाज दिया, हालांकि वो नवाज क्या दिया, उसने एक बड़े इम्तहान में डाला तुम्हें, और जब वो ले लेता है तो कहता है कि अल्लाह ने मुझे मतलब रुसवा कर दिया। रुसवा नहीं कर दिया, वो ये भी इम्तहान था, वो भी इम्तहान था, ये भी इम्तहान था। तो इंसान नहीं समझता है, दोनों चीज़ें इम्तहान हैं यहाँ पे। और इस धोखे में न पड़े इंसान की जो अल्लाह के नाफरमान है, जो अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले हैं, अल्लाह ने उनको इतना क्यों दे दिया है, अल्लाह की मशीयत है, वो भी इम्तहान है, या उनका इस्तदराज है, या मुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून है, हो सकता है। तो अच्छा, बहुत डराने वाली आयत ये भी आती है ना कि जब अल्लाह की नाफरमानी में इंसान ये जाता है तो अल्लाह के अज़ाब ये भी होता है कि अल्लाह ताला उस पर मतलब हर चीज़ की फरमानी खोल देता है और फिर अचानक से पकड़ता है। यानी कि तो ये चीज़ भी, तो इंसान जब अल्लाह की आयत को पढ़ता है, गौर व फिक्र करता है ना, तो उसका देखने का जाविया निगाह जो है ना, पॉइंट ऑफ व्यू उसका चेंज हो जाता है, और वो उस मतलब सही नुक्ता नज़र से देखता है उस चीज़ को। वरना फिर वही चीज़ें कि उनको दे दिया, उनको दे दिया, और ये मतलब मेयार उसका अलग होता है, मतलब कामयाबी का, और असल कामयाबी से वो गाफिल होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का जो ये नेमत है ना, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो तो ये सबसे बड़ी, वाकई सबसे बड़ी नेमत, इस बात को हम सब तस्लीम करते हैं दिल से, जिन लोगों ने इस नेमत को लिया है, जिस कैपेसिटी में भी लिया है, जिस दर्जे में भी लिया है। इसको चाह रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जी दूँ। जी इसमें जरूर। सूरतुल नहल की ये 92 आयत है, वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादी कुव्वतिन अनकासा। ये अल्लाह ताला रमजान के बाद जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुभान ताला का फरमान है, तुम उस औरत जैसी ना बन जाओ, उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत मजबूत काटने के बाद टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला। सूत कहते हैं वो जो रुई से जो धागा बनता है। अल्लाह ताला इस आयत में एक ऐसी औरत का मिसाल देते हैं जिसने बड़ी मेहनत से धागा बनाया और उसे मजबूत भी कर दिया, लेकिन फिर बाद में अपने मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया। वो धागा जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था, फिर उसे उधेड़ कर और तोड़ कर उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसका मिसाल अल्लाह ताला ने इस रमजान में जो हम लोगों ने इबादत किया, इसको अल्लाह ताला इस पर बता रहे हैं कि हमने जो इबादत किया वो इबादत की, बुरे कामों से हमने दूर रहे। अल्लाह तबारक ताला को जो अमाल पसंद थे, हमने वो अमाल किए। अब रमजान के बाद अपनी बुराई और बुरी आदतों पर लौटकर अपनी उस मेहनत को ज़ाया ना कीजिए। अताअत के कामों में और इबादत का खास ख्याल रखें, जैसा कि हमने इबादत अल्लाह ताला के लिए रमजान में किया, और इस पर अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे कि 11 महीना भी हमें इसी पर अल्लाह ताला कायम रखे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इस्तिकामत दे हम सबको। वो जी, मरियम की तरफ मैं आऊँगी और आपसे चाहूँगी, जैसे आप भी सऊदी में हैं माशाल्लाह, और जैसे पूरे वर्ल्ड में एक मतलब मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो एक मतलब हम सब देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं तो वो बहुत गमज़दा करने वाली हैं। तो ईद की खुशियों में जो है वो हम अपने उन भाई बहनों को ना भूलें, और किस तरह से मतलब हमारा क्या रवैया होना चाहिए, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ाहिर है रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सलामत हमें इस महीने तक पहुँचाया और हमें उसकी इबादत का मौका दिया। अल्लाह ताला कबूल करे हम सबसे, आमीन। इसी दौर में हमने बहुत तकलीफ़ें भी देखी। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हमें दिन भर में कितनी नई वीडियोस आती है, और जिसमें हम तो मतलब हमने इवन कुछ वीडियोस बहुत पॉपुलर है ईद के दिन की, जहाँ बच्चियों के हाथ में ब्रेसलेट्स पहने हुई बच्चियां हैं ईद की खुशियां मनाने के लिए, पैरों में नई सैंडल्स हैं, और बच्चे शहीद हो चुके हैं। और एक मैंने वीडियो देखी थी कि एक फादर जो है अपने बच्चों का शूज़ लाने गए थे और बच्चे शहीद हो गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने बच्चों के कफन में वो जूते डाल दिए। तो बस अल्लाह रब्बे करीम मतलब बेशक उनका तो वो जहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह उनकी तो जन्नत है। अल्लाह पाक उनकी आखिरत बहुत खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन हमें जो यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है, हमें जो अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि क्या हम किस तरह, यानी हम क्या इस तरह के दौर के लिए या इस तरह के जज्बों के लिए तैयार हैं। हम हमारी नस्लों को ऐसे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछला करीबन 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल के करीब हो चुके हैं। हम ये दौर से लोगों को गुजरते हुए देख रहे हैं। वहाँ के बच्चों में भी तकवा का जो लेवल है, जिस तरह का हौसला है वहाँ के बुजुर्गों में, जवानों में, ख़ास तौर से बच्चों में भी,
कैसी परवरिश की है उनकी माँओं ने और कैसे पाला होगा. मैं सच्ची बताती हूँ कि मुझे इतना मतलब ये बात मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी कि मैंने वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पढ़ा और मुझे पता चला कि कुछ साल पहले ज़ाहिर है कि वहाँ पर ये जुल्म ज़्यादती नई नहीं है. हाँ बेशक अभी ये पिछले 1.5 साल वाली ज़्यादा वाज़ेह हुई है, वो बिल्कुल बहुत वरना तो ये ज़्यादा जुल्म मतलब हद से ज़्यादती नई हो गई। नहीं है इजराइल. जी, तो इतने सालों से जो मुल्क ये देख रहा है, वहाँ की हर जनरेशन ये बर्दाश्त कर रही है. कुछ करीबन 30-35 साल पहले मैंने जो पढ़ा है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, कि वहाँ के यंग लड़कों के ग्रुप ने तय किया कि हम एजुकेशन सिस्टम को तब्दील करेंगे. यानी अमूमन एक पढ़ाई का तरीका होता है कि या तो बच्चा कुरान सीख रहा है या तो दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया के हर हिस्से में हो रहा है. तो फिलिस्तीन में एक यंग ग्रुप ने एक तरीका अपनाया कि उन्होंने कहा कि हम एक नया एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों को, जिसमें हर वो जगह जहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यानी चाहे वो पार्क हो, चाहे वो कोई नर्सरी हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, या कोई क्लासेस हो, या फिर कोई ऐसा घर जहाँ लोग फ्रीक्वेंटली इकट्ठा होते हैं, हर जगह को मरकज़ बना दिया इल्म हासिल करने का. और उनकी बेसिक तालीमात जो थी, उनका मकसद हुआ करता था कि वो कुरान सिखाएंगे, हदीस सिखाएंगे, फ़िक़्ह सिखाएंगे, इस्लामिक हिस्ट्री सिखाएंगे. यानी बच्चों की शुरुआती जो एज है उसमें उनकी नॉलेज को मजबूत करेंगे और उसके बाद फिर उनको दुनिया का इल्म सिखाएंगे. और जब मैंने ये पढ़ा और फिर मैंने ये सोचा कि यानी इस तरह की जगह जहाँ जिनको हम खेलने और गैदरिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उन्होंने उन जगहों पर अल्लाह के दीन को फैलाने और लोगों के दिलों में तक़वे को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया. और अल्हम्दुलिल्लाह कि उस पूरे मुल्क ने उसको अपना लिया और आज उसका बदला हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लेवल का तक़वा डिफरेंट है बिल्कुल. मतलब जैसे दुनिया हैरान है जिसको मतलब कि क्या चीज़ उनके पास कौन सी ताकत है, पूरी दुनिया मतलब देख रही है ना. अच्छा, अगर ये कहानियाँ होती मतलब लोग, लेकिन उनकी पूरी लाइफ मतलब वो वीडियोस वो तमाम चीज़ें दिख रही हैं, तो पूरी दुनिया के सामने वो बिल्कुल मतलब ज़ाहिर है, जैसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, सीक्रेट नहीं है, और हर एक हैरान है, ताजुब में है. मैंने भी वो वीडियो देखी थी, कोई जो है वहाँ से मिल के आए थे उन बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के मतलब उसमें पैर में कुछ रॉड लगा हुआ, और पूछो कैसे हो, तो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कि क्या चीज़ उनके पास, कैसी तरबियत है, किस तरह की मतलब अल्लाह ने उनका ईमानी गैरत उनकी कितनी मतलब है कि किस तरह से वो जमे हुए हैं. तो दुनिया वाकई हैरान है उनको देख के. मैं जाहिर है हम में से कई सारी माएँ हैं इसमें, मैं महसूस करती हूँ कि सारी माँओं को पता है कि कैसा दिल होता है जब अपने बच्चे को एक खरोच तक आती है, हमारा बच्चा तड़प कर रो देता है तो कैसा महसूस होता है. उन माँओं के पास भी वही एहसास है. इसी दुनिया में वो अपने बच्चों को पाल रही हैं. हम कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बशर बनाकर इस दुनिया में भेजा, क्योंकि हम इंसान ना खुद को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी समझते हैं. हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा दिल चाहता है, या हम ज़बानी तौर पर माने या नहीं माने, पर हम ज़हनी तौर पर ये यकीन मानते हैं कि अगर उसकी आजमाइशें हमारी जैसी हैं तो हम समझते हैं कि यानी हमें भी ऐसा बर्दाश्त करना चाहिए. अदरवाइज इंसान कहेगा अरे वो तो फरिश्ता है, उनकी तो बात ही नहीं, उनकी बात ही अलग है. तो ये अंबियाओं को छोड़ दें, इस वक्त के मौजूद लोगों में, इस वक्त मौजूद जो दुनिया में मौजूद लोग हैं, हमारे जैसा इल्म हासिल कर रहे हैं, हमारे जैसे माशरे में रह रहे हैं, हमारी जैसी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, उनके बच्चों को वैसी मोहब्बत है वालिदैन को बच्चों से और बच्चों को वालिदैन से, वो भी अपने वालिदैन के लिए वैसी तड़प रहे हैं. लेकिन ये जज्बा, ये अल्लाह से मोहब्बत, ये इस तरह का जो तालीम जैसे उन्होंने दे रखी है, हमें बहुत दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बे करीम हमें वैसे वालिदैन बना, हमें वैसी तरबियत दिला हमारे बच्चों को. आमीन. क्योंकि हमें प्रिपेयर करना है हमारे बच्चों को. ये कोई खालिस चंद लोगों के लिए आजमाइश नहीं आई है. हम नहीं जानते कि हम पर कब ऐसी आजमाइशें आएं, और हमें पता ही नहीं कि क़यामत कितनी दूर है, कब ये सब कुछ करीब आने वाला है. क़यामत तो फिर भी दूर है. क़यामत सुगरा तो हर किसी की करीब ही है. जो मौत का वक्त है वो तुम्हारे के लिए क़यामत सुगरा है ना. तो वो तो, और क़यामत तो आनी ही आनी है, वो ये चीज़ें यकीनी है. और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये तो उससे पहले है. क़यामत से पहले मतलब बहुत से लोग अभी तो वो फिर भी मतलब हम समझ सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो चल दी होती है वो करीब ही होती है.
اور دیکھیں کہ اگر ہم رمضان کو دیکھیں یا کوئی ایک دن صبح سے شام ہونا کچھ پتہ نہیں چلتا، رمضان کا آنا اس کی تیاری، اس کی استقبال اور سب کچھ، پتہ لگے وہ تو مطلب بس پھسل گیا ہاتھ سے، بس وہ ریت کی طرح سب کچھ سارے دن ایام معدودات تو کس طرح سے نکل گئے نا. اور زندگی اسی طرح سے لگتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان کہے گا نا کہ اللہ دنیا میں کتنے ٹھہرے، تو کہے گا کہ دن یا دن کا ایک حصہ، ایسا ہی کچھ محسوس ہوگا. جو بیت جاتا ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسے بس نکل گیا. اور پھر وہ روح کہے گی کہ اللہ تعالیٰ دنیا دوبارہ کہتی ہے، مطلب روح کے بارے میں آتا ہے نا قرآن میں کہ بھیج دے کہ مطلب میں جا کے پھر اچھے کام کروں، حالانکہ ایک ہی موقع ہے بس، یہ ایک موقع، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ہے. ایک ہی موقع ہے، بالکل اللہ بس بالکل. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری امت جو ہے وہ ایک جسم کی، اس کی مثال دی کہ وہ ایک جسم کے مانند ہے. کہ ظاہر ہے کہ باڈی کے کسی حصے کو کچھ ایک سوئی بھی چبھتی ہے، پیر کی ایک ٹو میں اگر ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو وہ بھی محسوس ہوتی ہے. تو یہ پوری امت دنیا کے کسی جس بھی کونے میں بالکل جہاں بھی موجود ہے، ان میں سے جس کو بھی کچھ بھی کوئی آزمائش میں ہے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ان کو شامل رکھنا ہے. اللہ سے بے انتہا دعائیں کرنی ہے، اللہ پاک سے اپنی اصلاح کی، اپنے بچوں کی تربیت میں جو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ سے بے شمار دعائیں کرتے رہنی ہے. اور اللہ رب کریم آسان کرے، ہم سب کو بہترین تربیت دینے والے والدین والی مائیں بنائیں، بہترین تربیت والے والدین بنائیں. اور اللہ رب کریم ہمارے بچوں کو فیوچر کی، کیونکہ وہی ہیں ہماری فیوچر کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ایسا تیار کرنے والا بنائے کہ وہ بچوں کے اندر بالکل کہ وہ اس معاشرے میں کھڑے ہوں تو ان کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ ہمارے نبی کی امتی ہیں. انشاءاللہ آمین آمین آمین. واجب آپ جزاک اللہ خیر مریم، آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور میں اب آؤں گی اپنے سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے. ہماری بہن غزالہ جو ہے، جو بچوں کے لیے اسلامک جو ویکڈ اسکول چلاتی ہیں، اور ماشاء اللہ بہت سارے بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو کچھ شیئر کریں وہ آپ اس بارے میں بھی، اور کچھ اپنے اور بھی تاثرات ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کہ مجھے آپ نے مطلب اس پروگرام میں شامل کیا. الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے، مطلب سب سے مل کر، سب کی ایکسپیرینسز جان کر، مطلب ہر کسی سے میں کنیکٹ کر پا رہی ہوں، چاہے وہ سومیہ ہو یا فرزانہ ہو یا میں جبی ہوں. ہر کسی سے الحمدللہ جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا مطلب ایک پہلو بیان کر رہی ہیں. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی. اور جیسا کہ ابھی مریم نے بتایا کہ مطلب وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان ماؤں نے تربیت کی، مطلب مریم نے ریسرچ کیا کہ کیسا تھا وہاں کا اسکول، کیسا تھا وہاں کا مینجمنٹ، کیسا تھا، لیکن کیا کیا پایا اس نے کہ کون لے رہا تھا ذمہ داری. معاشرے کے لوگ، ان کے گھر کی مائیں، ان کے گھر کے ابا، ان کے مطلب آج ہم لوگ جس نظام میں رہتے ہیں اس میں کیا ہے، بہت ہی سسٹمیٹکلی ہم لوگ مطلب جو ہے، مطلب ہمارے دشمنوں نے کام کر رکھا ہے کہ اگر ہم علم بھی حاصل کرنے جائیں گے تب بھی جو ہے ہم ویسی امت نہیں بن کے، مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ویسا پروڈکٹ نہیں بن کے آئے. اس طرح سے ان لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے. اور ہم لوگ جیسے سورہ رات کی بس میں مفہوم بیان کروں گی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کریں گے جب تک کہ اس قوم میں خود تبدیلی نہ آ جائے. یعنی جو ہے ہم اگر چاہتے ہیں، مطلب ہم مطلب یہ پورا رمضان، مطلب رمضان کیا بلکہ مطلب پچھلے 3 سال سے وہ جو وہاں کی تصویریں اور وہاں کے نیوز دیکھ کر اتنی بے چینی، اتنی گلٹ اور فرسٹریشن ہو رہا ہے کہ ہم الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ دین کے جذبے والے لوگ ہیں، مطلب امت میں ابھی بھی خیر ہے، کوئی بالکل درد وہ ہے امت کے اندر، وہ درد ہے الحمدللہ. ہاں، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی کچھ کر نہیں پا رہا ہے. مطلب جو ہے ابھی تک جو ہے ایک نیشن کی بھی 52 ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مطلب جو ہے مسلمانوں کو ایسا نہیں کہ پیچھے رکھا. اگر ہم سب یونائٹڈ ہو جائے تو ہماری آرمی، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری ریسورسز، ہر چیز میں ہم سپر پاور کے لیول کے ہیں. اور اس کے باوجود جو ہے ہم ایک مطلب ایک چھوٹا سا ایریا جو چاروں طرف سے مسلمان ممالک سے گھرا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اور ہمیں بولا گیا کہ ہم سب سے بہترین امت ہے. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہاں ہمارا رول بہت بہت بڑا رول ہے. اگر یہ خلافت ہوتی تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی. وہ اسٹیٹ ان چیزوں کو مطلب جو ہے سالو کرتا، وہ اپنی آرمی بھیجتا، وہ جو ہے
जो है उनके ऑपरेशंस को दूर करने के लिए इंटरैक्ट करता है पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिशियन से, और वो करता है। लेकिन आज जो है जैसे कि ज़कात हम लोग क्या स्टेट को देते हैं, स्टेट मैनेज करता है ना, क्योंकि आज हम लोग हर किसी को तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिसका वो हक है, वो हम हर किसी को तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज वो इंतजाम नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने इंडिविजुअल लेवल में ज़कात तो फर्ज है, तो देना तो है ही, तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल में पता करते हैं कि जिसके मतलब जो ये जिसका हक बनता है, फिर हम उसको पहुंचाते हैं। तो वैसे ही ये इंतजामिया वैसा नहीं है कि मदरसों से वो लोग ऐसे प्रोडक्ट पैदा करेंगे कि जो हमारे दीन के लिए एकदम जो है उस खुलूस के साथ और उस क्लैरिटी के साथ काम करेगा, बल्कि मतलब वो ये निज़ाम ऐसा है, आज का प्रेजेंट निज़ाम ऐसा है कि वो हमें कंफ्यूज करके रख दिया है। मतलब हमारे जो सिंसियर स्कॉलर्स हैं उनको तो उन लोगों ने बैन कर रखा है, उनके किताबें उन लोगों ने बैन कर रखी है, उनको बदनाम कर रखा है। हमारे मतलब जैसे ये जिहाद जैसा जो टर्म है उसको तो मतलब ऐसा कर दिया है कि हमें यूट्यूब में उसकी क्लैरिटी के लिए कुछ मिलता ही नहीं, हर टॉपिक्स के रिलेटेड मिल जाता है, इससे जो है हम लोग बात ही नहीं कर सकते। मतलब और हम मतलब आज ऐसा टाइम आ रहा है कि मतलब इंशाअल्लाह कल को इसकी जरूरत पड़ेगी और उम्मत इसके लिए खड़ी होगी, तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। वरना क्या है कि वो लोग हमारे रिसोर्स को हमारे ही खिलाफ यूज करेंगे, जैसा हम देख चुके हैं उन लोगों ने वैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसको हमारे ही खिलाफ जो है उसको यूज कर रहे हैं। तो असल बात ये है ना गज़ाला, मैं आपका तवज्जो इधर भी दिलाऊं कि मतलब जैसे आप देखिए कि छोटे लेवल पे अगर बात होती है ना, दीन की जहाँ बात होती है, आप देखिए कि फ़िरक़ावारियत इतनी ज़्यादा है कि एक बंदा जो है दूसरे की मतलब वो जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको ना समझने को तैयार है, ना उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, और आपस में जो मतलब एक नफ़रत है ना दीन में, दीनी मतलब तबकों में जो इख्तलाफात हैं, वो इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि किसी एक मतलब जो लोग खड़े नहीं हो पाते एक प्लेटफॉर्म पे, और सब एक दूसरे को मतलब में क्या बोला गया है, नंबर 29 में क्या बोला गया है कि ईमान वाले जो है जो काफिर है उनके साथ तो सख्त होते हैं, लेकिन आपस में जी और हम लोग उसको उल्टा कर रहे हैं। बिल्कुल आपस में ही मतलब बटे हुए हैं ना। और ये यानी इसका अब किसको आप कहेंगी, किसकी साजिश कहेंगी, क्या कहेंगी? यानी एक दिन आप देखिए दो ग्रुप अगर बैठ जाए ना बात करने, आप कहीं बात करना शुरू कर दें, किसी मजमे में आप चले जाएं जहाँ अनजान जगह, ये तो माशाल्लाह ये लंबे अरसे सब एक दूसरे से जुड़े हुए और सबका मतलब एक वो मतलब दिल में एक बात है और सबको मतलब एक कॉमन बात है कि हाँ कुरान मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है और उसको हमने थामा हुआ है। तो इस बुनियाद पर सबके दिलों को अल्लाह ने जोड़ दिया है यहाँ पे जो भी लोग मतलब ग्रुप में इकट्ठे हैं। लेकिन आप कहीं एक जगह ज़रे से बात कर लें, बात करके देखें जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, और वहाँ जाइए आप बात करिए, तो सबसे पहले इख्तलाफात का सामना करना पड़ेगा। फिर उसमें से एक लोग दो लोग आपको तस्दीक करेंगे, कुछ लोग तकज़ीब करेंगे, कुछ लोग आप पे मतलब तंज करेंगे, कुछ लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, कुछ मतलब तो बस जो काम है वो वहीं रुक जाएगा और जो बात है वही गुम हो जाएगी। और दूसरी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब कुरान से जुड़े हुए हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का सुन करके कितनी मोहब्बत आ रही है। बिल्कुल मिले नहीं है, देखे नहीं है, जानते नहीं है, चेहरा भी नहीं जानते, लेकिन कितनी मोहब्बत आ रही है और एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये तो और मेरी माशाल्लाह अब जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा वो हो गया ना, तो अब जो क्लासेज होती हैं माशाल्लाह आप लोगों में भी हैरत होगी, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस है इस बात का कि जिन लोगों की शक्लें नहीं देखी हुई है और उम्मीद भी नहीं कि कब देखेंगे नहीं देखेंगे, फ़ोटो वगैरह क्योंकि हम लोग शेयर करते नहीं हैं, चाहे वो लोग भी नहीं करते ना, और बस आवाज़ सुनी हुई है और नाम जानते हैं और इलाका कौन सा क्या है, बस थोड़ा बहुत ये है। लेकिन उन लोगों से भी दिली ऐसा अटैचमेंट है जैसा लगता है कि वो मतलब अपनी सगी बहनें हो, उस तरह से मतलब एक अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए से जोड़ता है। जी, तो वही बोल रही हूँ कि अब आज के ज़माने में और अभी इस करंट रियलिटी में हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग ये ना सोचे कि हम लोग तो वो आलिम नहीं है, हम लोग वो मतलब उतना नॉलेज नहीं रखते हैं। अभी आपके अगर आप उनको मदरसा भी भेज रहे हैं, अगर आप उनको कोई इदारा भी भेज रहे हैं, लेकिन हर माँ को, हर फीमेल को कनेक्ट करना है, हर फीमेल को जो है उस मतलब जो है कुरान को समझना है और मतलब बच्चे से इंटरैक्ट करके उसको जो है ना वो करेक्ट चीज़। हाँ, मुझे वो बात याद आती है जब से आपने पेरेंट्स मीटिंग रखी थी वहाँ पे स्कूल में, जो बच्चे आपके साथ मतलब जुड़े हुए हैं जिनको आप क्लासेज जो आप लेती हैं, तो वहाँ पे किसी फीमेल ने कहा था ना कि मेरे बच्चों की ये बात, जैसे मतलब मैं उनके लिए इसे कोशिश करती हूँ, ऐसे करती हूँ, तो एक बहुत प्यारी बात मुझे याद आती है। आपने कहा था कि ठीक है आप मतलब आपके पास सिर्फ मतलब आप अपने बच्चे के लिए करते हो, मेरे लिए मतलब ये तमाम बच्चे जो है ना, उम्मत के तमाम बच्चे जो है ना, हम मतलब कि सबके लिए मतलब हमारे लिए मतलब ये है कि इन सब के लिए हम काम करेंगे, सब मतलब आएँ।
تو ماشاءاللہ اللہ قبول کرے اور اس اخلاص کو کہ مطلب تمام جو بچے ہیں ان کے لیے آپ وقت نکالتی ہیں، آتی ہیں، اور وہاں پہ ہر جگہ سے پہنچتے ہیں بچے ماشاءاللہ. ہم سبھی کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی. جی ہم لوگ جی ہے نا بس یہ جو جیسے ابھی نشاط نے بولا کہ ہمیں مطلب دنیا کو بھی ساتھ لینا ہے، دین کو بھی ساتھ لینا. یہ جو اسلام ہے نا یہ تو مطلب جینے کا طریقہ ہے. بالکل وے آف لائف ہے. جی جو دین اور دنیا جو الگ الگ نہیں ہے، بلکہ وہ دین دنیا میں مطلب ہمیں جی کے دکھانا ہے. جی بالکل. یہ سوال کس لیے بہت اچھے خوبصورتی سے مطلب یہ کیا تھا کہ ہم سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ دین اور دنیا. دین دنیا میں ہے اور دنیا اور آخرت ہے اصل میں. جیسے دنیا اور آخرت مطلب دنیا کے ذریعے آخرت کو کمانا ہے اور دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس دنیا میں. آخرت میں آ کے تھوڑے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے یا چاہے عبادت یا کچھ، وہاں تو کچھ نہیں ہے، وہاں تو بس اب رزلٹ ہے. تو وہ اصل میں اسلام میں الحمدللہ جو ہے اسلام ہی ایک واحد دین ہے جس میں جو ہے ایک انسان کا نا مطلب 3 رشتہ جو ہے فلفل ہوگا تبھی وہ مطلب جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اس کے رب کے ساتھ، ایک اس کا سوسائٹی کے ساتھ، اور ایک اس کا خود کے ساتھ. بالکل. تو الحمدللہ اسلام میں ہی یہ خوبصورتی ہے کہ جس میں جو ہے مطلب جو ہے وہ عبادت والا جو پورشن ہے، جو اسپرچولیزم والا ہے، اس میں بھی ایک بیلنس بنایا گیا ہے. پھر ہماری جو سوسائٹل رسپانسبلٹی ہے اس کی وہ بھی ہم پر فرض ہے. ابھی اتنا مطلب یہ جو سوسائٹی پریزنٹ سوسائٹی وہ بہت زیادہ انڈیویجولزم میں ہے کہ اپنا بس دیکھ لو، اپنے بچوں کو دیکھ لو، اپنے گھر کو دیکھ لو. اپنا گھر صحیح ہوگا تو آگے خود ہی پہنچے گا. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو جیسے کہ ایک وہ چیز ہے کہ ہاں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یعنی کہ اب اگر اپنے بچوں کی ماں اپنا خود نہیں ذمہ داری سنبھالے گی تو اس کا کون سا. لیکن ہاں ایک چیز کہ براڈ مطلب ٹرم میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ باقی بچے بھی جو ہیں وہ بھی تو مطلب پورا معاشرہ یہ ہوگا تبھی جا کے ایک اپنا کر کے مطلب اس طرح بھی نہیں ہوتا. لیکن ہاں اس سے اوپر اٹھ کے بھی سوچنا ہے، یہ چیز بھی ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اب اپنے گھر میں کھانا آپ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا کھانا، یا اپنے بچوں کی صحت کا خیال، یا اپنا خود اپنا انڈیویجلی جو ہم اپنا پرسنلی مطلب ہائیجین کا، اپنے صحت کا، اپنے پاکی کا، طہارت کا ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا. لیکن پھر اس کے علاوہ اس چیز کو پھر عام کرنا مطلب اس روشنی کو آگے بھی پھیلانا علم کے ذریعے جیسے بھی. یہ چیز اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کروانا ہے کہ بس ہم اپنے بچے تک نہیں محدود رکھ سکتے، بس میں اپنی بہن تک نہیں محدود رکھ سکتی. مطلب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے بھی ملا رہا ہے. مطلب دیکھیے ہم عورتیں، ہم لوگ جیسے ہم لوگ گھر سے باہر جا کر کے تو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. تو جہاں تک ہماری ایکسیس ہے، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جی جتنی وسعت ہم نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے اندر وہ جتنا تمہاری استطاعت ہے تو اللہ کی تقوی اختیار کرو. اب جو نہیں ہے اس کے لیے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جی جس سے بھی ملا رہا ہے سوال کرے گا کہ تم نے اس تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اچھا ایک بات یہ بھی میں کہوں گی کہ جیسے آپ اسپیشلائزڈ ہیں بچوں کے معاملے میں، ہے نا، اور اگر اس طریقے سے جو آپ ٹولس اور ٹیکنالوجی جو استعمال کرتی ہیں، چاہے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ وہ خدمت کر رہی ہیں، مریم بھی ہے ماشاءاللہ، چاہے آپ کی پوری ٹیم ہے تو آپ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی اس طرح کے لوگ اور بھی جڑنے چاہیے، کرنے چاہیے. اور جیسے میں اگر چاہوں کہ آپ والا رول میں پلے کروں نا تو شاید میں اس طرح سے نہیں کر سکوں. میں لیڈیز پہ کام کروں، فیمیل پہ کام کر رہی ہوں، اس کا مجھے ایکسپیرینس اور میں سالوں سے کر رہی ہوں ماشاءاللہ. تو میں ان ماؤں کی مطلب جیسے بہنوں کی میں تربیت میں جو حصہ ڈال سکتی ہوں. کچھ لوگ ہیں جو یوتھ پہ کام کریں گے، جیسے سومیہ کر رہی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ان کے لینگویج میں ان کے لیول پہ آ کے بات کرتی ہیں. ڈاکٹر سعدیہ ہیں اپنے لیول پہ کام کریں گی، ان کی جو مطلب آس پاس میں جو لوگ ہیں جو ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں، جو بھی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو دین پڑھ لیا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے تو مطلب بہت بڑا کام کر لیا. تو یہ بتائیں گی کہ مطلب کتنا ضروری ہے، تو ان کی بات سنیں گے وہ. تو ہر ایک اپنے اپنے لیول پہ مطلب اپنے حصے کا شمع جلانا سب کو ہے، اور سب کریں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور حصہ ڈالیں جہاں جو ہے جس کیپیسٹی میں ہے، تب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ روشنی پھیلے گی ان شاء اللہ. اللہ کے لیے خالص ہو کے اللہ ہم سب کو خالص کرے اپنے لیے. تو ٹائم تو ہم اگر بس ڈپینڈنٹ ہیں کہ کوئی ادارہ وہاں پہ وہ بتا دیں گے جی اتنا کافی نہیں ہے. مطلب جیسے بالکل ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالے، اپنے اپنے حصے کا کام کرے. جیسے فلسطین کی عورتوں نے وہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ ہمارے بچوں کو ہمیں سکھانا ہے. جی وہ وہاں پہ نہیں ہوگا کہ وہ اسکول میں سکھایا جائے گا، وہ الازہر یونیورسٹی میں سکھایا جائے گا. وہاں الازہر سے بھی ایسے مطلب جو ہے پروڈکٹس نکل رہے ہیں جو کنفیوزڈ ہے. اسکول اور یونیورسٹیز سے تو اور باقی دنیا کی جو مطلب جیسے سوشل میڈیا کے تھرو تو بہت یلغار ہے، بہت ساری چیزیں جو حملہ آور ہو رہی ہیں، اور بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ تو اس کے لیے بھی مطلب تیار رہنا پڑے گا نا، اپنے یوتھ کو تیار کرنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو تم فیس کرو گے، کیسے ہینڈل کرو گے. اب دین کے معاملے میں اگر دیکھ لیں تو کئی سارے فتنے کھڑے ہیں جو مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ مطلب کنفیوز کر دیا گیا ہے دین کے معاملے میں ہی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اس میں بھی یوتھ کو کنفیوژن مطلب ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں اس کو پہلے سے اس کا ذہن سازی کرنا، اس کو کلیئر کرنا کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ایک انٹرٹینمنٹ مطلب انڈسٹری ہے اس کے طرف سے جو حملہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ دیکھیں
تو اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جی جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یوتھ میں مطلب ظاہر ہے کہ ڈسٹریکشنز کے ریزنز بہت سارے ہیں، لیکن ہم اگر جیسے ہمارے بچوں کی نا صلاحیتیں دنیا کمانے میں استعمال ہو رہی ہیں، اور دین ان کو یعنی جو مائیں بہت کام بھی کر رہی ہیں، بہت جگہ بہت غافل ہیں کہ جہاں قرآن دن کے صرف آدھا گھنٹے کے لیے ایک مولانا صاحب آتے ہیں جہاں صرف قرآن کا ریسائٹیشن انف ہے، لیکن اس کے بعد جہاں پر تھوڑا ایفرٹ بھی ہو رہا ہے تو وہاں بھی وہ اپلیکیبل دین جو ہے نا، اپلیکیبل قرآن جو زندگی میں قرآن جو اتر جانا پریکٹیکل چاہیے، مطلب جی وہ اس طرح کی کے کام نہیں ہو رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے کہ جس جنریشن کو آج ہم پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ، ہمیں ان کو مینٹلی ایسے پریپیئر کرنا ہے کہ ان کو دین پر کام کرنا ہے. یعنی دنیا کے اٹیکس جتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہے ہیں نا، تو دین پر کام بھی اتنی ہی ماڈرن طریقے سے بھی ہونا ضروری ہے. اور پھر دین پر کام کرنے والے یا اس پر عمل کرنے والے یا پھر لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں جگہ بنانے والوں کو بھی اتنی ہی خوبصورت انداز میں لوگوں تک پہنچنا پڑے گا. وہ بالکل ساری ٹیکنالوجیز بھی استعمال کرنی پڑیں گی، اور چاہے ظاہر ہے بہترین زبان، بہترین علم اور بہترین صلاحیتیں. تو اب جیسے ہماری اپنی ایجوکیشن ہم نے جس دور میں لی ہے یا جس دور میں ہم سکھا رہے ہیں، ہم بہت جگہ پر خود کو تھوڑا پیچھے فیل کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر سال سب کچھ بدل رہا ہے. بالکل بہت تو تیزی سے بہت فاسٹ اپنے بدل رہا بچوں ہے. کو ایسے بنانا ہے یا اگلی نسل کو انشاءاللہ، اور اس پر مطلب بات کرتے رہنی ہے کنٹینیو انشاءاللہ، جی جی تاکہ یہ آئے اور یہ زندگیوں میں اترنا ہے، اس کو یہ شامل ہو جانا ہے ہمارے ذہن میں، زندگی میں اتر جانا ہے اس قرآن کو انشاءاللہ، بالکل اور ہمارے انشاءاللہ. بچوں کی خاص طور سے. مطلب پریکٹیکل جو مطلب جو بھی چیزیں ہیں نا، مطلب جو ٹیکنالوجی جو جس طرح سے فاسٹ یہ چیزیں بدل رہی ہیں، تو اسی فاسٹ سے اس کو کیچ کریں گے، اسی کے ذریعے سے مطلب ہم یہ کریں گے نا، تبھی جا کے اس ریس میں مطلب ایک ہو پائیں گے نا. تو اس کے لیے ہماری یوتھ کو بھی آنا ہوگا، اس ٹیلنٹڈ لوگوں کو آنا ہوگا، علم کے فیلڈ میں جو لوگ بھی تو دنیاوی جو علوم جن کے اندر ہے نا، وہ دین کو سیکھ لیں اور پھر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے طریقے پہ کام. ڈاکٹر اسرار احمد کی مطلب میں ایک بیان سن رہی تھی جو اس میں مطلب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. اچھا، حدیث کے حوالے سے بات کی ہوگی انہوں نے. جی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مطلب جو ہے بہت خوبصورت جو ہے بہت خوبصورت ہوگی، اور مطلب جو ہے لیکن وہ لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی. جی یہ پیشن گوئی ہے حدیث میں. جی تو آج میں مطلب جیسے لوگوں کا فوکس جو ہے مطلب جو ہے حفظ کرا لیں اور وہ کروا لیں، مطلب وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے ہم اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، جو ہمارے لائف میں اتنا افیکٹ ہو رہا ہے، مطلب اس چیز کو ہم ویٹیج نہیں دے رہے. ایک بیلنس بولنا وہ ہم نے بالکل بگاڑ دیا ہے، کیونکہ وہ سسٹم میں موجود نہیں ہے نا. سسٹم میں کیا ہے کہ وہ مولانا صاحب آتے ہیں، وہ بس آپ کو عربی میں قرآن پڑھاتے ہیں، ناظرہ بس مطلب آیتیں سن لیتے ہیں، جیسے ایک رسم ہو گیا، کھانا پوری ہو گئی، یا باقی تمام ایفرٹ تمام چیزیں جو ہے وہ دنیا کے لیے. تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی جی وہ انشاءاللہ وہ چیز ہمیں کرنا ہے، وہ چیز ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ چیز ہے نا، یہ نظام آج نہیں کر رہا ہے. اچھا آپ دیکھیے جیسے اس یہاں پہ جتنی بہنیں ہماری جو مطلب جوائن ہوئی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے مطلب ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو قرآن سے جڑنے کا، اس کی حرف کو ٹائم دینا، وقت دینا، تو وہ چینجنگ دھیرے دھیرے جب آ جاتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد ایک اندر اسٹیبلٹی جو آ جاتی ہے، تو جماؤ جو ایک ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ نہیں وہ کر سکتا انسان کو. مطلب یہ جو حالات جو ہیں یا پریشر ہے یا جو بھی فیک جو مطلب سوشل میڈیا کا جو بھی چیزیں ہیں، چاہے غلط چیزیں ہیں، وہ ان کو نہیں ہلا سکتی انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ کھڑے ہوئے ہیں، اب بھی ماشاءاللہ دین کا اپنا مطلب اب ان کو بھی ہے کہ ہم اپنے خدمت پیش کریں. تو مجھے لگتا ہے نا کہ قرآن سے لوگوں کو جوڑ کے نا ان کی اصلاح دھیرے دھیرے سلولی گریجولی مطلب جیسے کہ آئیں، اور دھیرے دھیرے ان کے اندر مثبت تبدیلی آئے اور قرآن کی محبت دلوں میں آئے. وہ اپنے مطلب کسی کے انڈر پریشر نہیں، اپنے آپ سے خود اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کریں اپنی تمام مطلب جو سویلس ہیں، جو مطلب صحیح معنوں میں شعوری طور پہ مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ تمام اگر آ جائے نا، تو ایک بندہ چینج ہو جاتا ہے، اس سے پورا ماحول چینج ہو جاتا ہے، اس کا گھر چینج ہو جائے گا، اس کے آس پاس کا ماحول چینج ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کوشش ہے ہم سب کی ہونی چاہیے، اور جس لیول پہ ہم کر سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ بچوں پہ کام کر رہی ہیں، بہت قابل تحسین ہے. اور جی جی ماشاءاللہ یوتھ پہ بھی جی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں جتنی بھی بہنیں ہیں سب ماشاءاللہ اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو ٹائم تو کافی سارا ہو گیا ہے جی. کہ امام ابن رجب الحنبلی انہوں نے اپنے کتاب میں کہا کہ ایک متقین کے لیے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، متقین کے لیے یہ پوری جو دنیا کی زندگی ہے وہ جیسے روزے کی طرح ہے. اور اس کا عید کون سا ہے؟ جب وہ اپنے رب سے ملے گا.
تو مطلب جو ہے بھلے ہی ہمیں اس دنیا میں جو ہے جیسے سومیا نے بتایا کہ مشکلات آتی ہیں اور ہم سب جو ہے مطلب جدوجہد سے گزرتے ہیں، اور تو یہ ہمارا روزہ چل رہا ہے، یہ دنیا میں جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے اس کا انعام ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہم نے دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مطلب جو ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے دنیا ان کو نہیں ملی. ویسے ہی جو ہے ہمارے فلسطین کے جو جتنے جو شہید ہو رہے ہیں ان کو دنیا کا کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ملیں گے تو وہ ان کی عید ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شامل کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہم سب سے راضی ہو، اور ہمارا مطلب جیسے خاتمہ بالخیر، اور جو ہے نا زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو ہم حاصل کر لیں، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر لیں کہ اس کو مطلب پہچان لیں جس نے بھیجا ہے، اور جو اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو جوڑ کے رکھے کہ وہی ایک رابطہ ہے اللہ سے، مطلب اللہ کا کلام ہے، اس سے گفتگو کرنے کا، اس کو جاننے کا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اور کیا کرنے کے کیا نہیں کرنے کے ہیں. اور پھر اس میں جو ذمہ داریاں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنوں کے اندر جو ہے یہ چیز مطلب احساس جاگا کہ مطلب ہمارا اصل کرنے کا کام کیا ہے، نبی کی اصل سنت کیا ہے، اور مطلب یہ تمام چیزیں الحمدللہ بہت ساری باتیں ہیں. اور ٹائم جو ہے وہ مطلب بہت کافی ہو چکا ہے، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وہیں ٹائم کا بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو اللہ نے چاہا تو پھر ہم کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اور جیسے سیشن میں اکٹھے ہوں گے اور کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. ہمیں ایسا ہی ایک دوسرے کو جو ہے نا تواصو بالحق، تواصو بالصبر، تواصو بالصبر، تواصو بالمرحمہ جو ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نا کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کو مطلب نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس سے اصلاح بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے موٹیویشن بھی ملتی ہے ایک ساتھ جو ہے وہ، کہ جیسے تجوید والی جو بہنیں ہیں جو ٹیچرس ہیں جو کوشش کر رہی ہیں، تو وہ کلاسز بھی مطلب لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ صحیح لفظ نکالنے کے لیے، اور مطلب ایک عمر ہو جانے پہ بہت مشکل ہوتی ہے لیکن وہ کر رہی ہیں، وہ بھی محنت کر رہی ہیں، پڑھنے والے بھی محنت کر رہے ہیں. گرامر کی ٹیچرس جو ہیں وہ اتنے خلوص سے، اتنی محبت سے، اتنا ٹائم دے کے ایک مطلب جیسے کمزور سے کمزور مطلب جو فیمیل جو ہے وہ اس کو اتنا ٹائم دے کے مطلب کہ یہ سمجھ جائیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ہر ایک اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور ہر ایک کرے گا تبھی جا کے ہوگا. تو مطلب اتنی ساری، میں نے ان لوگوں کو بھی چاہا تھا جوائن کراؤں لیکن مجھے لگتا تھا کہ ٹائم بہت ہو جائے گا اور شاید ہم نہیں کر پائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم ان کے ساتھ بھی کوئی سیشن کریں گے کہ وہ کتنی محنت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی جیسے لگتا ہے جیسے کہ چن چن کے اللہ نے ان سب کو سلیکٹڈ جو ہے نا، وہ بکھرے ہوئے موتی تھے ان کو اکٹھا کر دیا ہے. کیونکہ گرامر کی کلاس مطلب اتنی آسان نہیں ہوتی ہے اور وہ ہر کوئی نہیں کرتا ہے، تو یہ چنندہ لوگ وہاں جا کے اکٹھا ہوئے ہیں. تجوید کی کلاس بھی جن کو تھوڑا بہت شعور ہے، جن کو لگ رہا ہے کہ ہاں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے ہمارا یہ درست ہونا چاہیے، اور وہ مطلب سیکھنے کے بعد اور پھر انڈرسٹینڈنگ والی بھی جو ہے ترجمہ سمجھنا یا پھر یہ تمام چیزیں، تو ہر فیلڈ میں مطلب ماشاءاللہ کام کرنے والے کر رہے ہیں، اور اس سے جڑنے والے جڑ بھی رہے ہیں. بس ہم سب کو بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہوگا، اور ہر ایک جب اس میں آ جا رہا ہے تو وہ بھی سیکھ لے اور پھر وہ بھی اپنا حصہ مطلب ڈالے، اپنے آس پاس میں روشنی پھیلائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے ہی. اللہ ہم سب سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.